اب تو انڈیا تو بہت آگے ایک معاشی جن بن گیا ہے کم از کم ایشیا کے اندر. آپ کے پاس ٹائلٹس نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, آپ کے جو سڑکیں اور شاہراہیں ہیں وہ گندگی کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی ہیں اور اس کی طرف آپ کو نہ نظر جاتی ہے نہ سمیل آتی ہے. اب آگے جب انہوں نے کمپیئر کر کے دیکھا تو انڈیا تو بہت دور کی بات ہے, بنگلہ دیش ان کے اتنا آگے نکل گیا کہ اب ظاہر ہے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے بھی کم از کم اکانومی کے حوالے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آئیڈیا آف مدینہ کی ریاست کا جو آئیڈیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا ہے. سو بیسیکلی کچھ سال پہلے, کچھ دہائیاں پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے. تو عمران خان صاحب کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, جبکہ کبھی پاکستان میں کبھی کسی سیاست مین اسٹریم پولیٹیشین نے اس طرح کی بات نہیں کی. اور کیا وہ انڈیا کے مقابلے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم انڈیا جو ہے وہ شاید ایشین ٹائگر ہے؟ اور سر ہمیں یہ بتائیں کائنڈلی کہ یہ عمران خان صاحب کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم پاکستان ایک مدینہ کی ریاست سے زیادہ بہتر ملک بنے گا ایز کمپیئر ٹو ایشین ٹائگر؟ تو عمران خان صاحب نے آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اس ملک کا مقدر جو ہے غربت ہے اور وہ میں نہیں بدل سکتا. اخلاقیات ان کا ایجنڈا نہیں تھا, ان کا ایجنڈا تھا معاشی. اور معاشی ایجنڈے میں جب وہ ریاست مدینہ لے آئے تو اس کی ریلیونسی کتنی تھی؟ وہ صرف اتنی تھی کہ یہ کرپشن سے پاک ایک سوسائٹی ہوگی. آپ اس کو پلان کر کے ریاست مدینہ کی طرف نہیں لے جا سکتے, آپ عوام کو پیچھے لے جا کے غربت اور بدحالی اور مفلسی کی زندگی میں نہیں ڈال سکتے. ریاست مدینہ جو ہے وہ غربت, بدحالی اور مفلسی کی زندگی پہ چل رہی تھی, لیکن اس کے اخلاقی معیار میں اگر کوئی چیز بہتر تھی تو کرپشن تھی, جس پہ کرسے کی مثال بار بار دی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. تو اس لیے یہ آپ یاد رکھیں کہ اب انہوں نے ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہ ہم انڈیا کے مقابلے میں آ سکتے ہیں, اب تو انڈیا تو بہت آگے ایک معاشی جن بن گیا ہے کم از کم ایشیا کے اندر, لیکن ہم ایون کہ بنگلہ دیش کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اب عمران خان صاحب کو جب یہ نظر آیا کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور ہم نہ انڈیا کی طرح ترقی کر سکتے ہیں نہ بنگلہ دیش کی طرح اتنے تیز رفتار قسم کے موجے دکھا سکتے ہیں, تو اس لیے اب ہم لوگوں کو ذرا ایمان کا درس دیتے ہیں, ان کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ غربت تو آپ کا مقدر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دفعہ ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے, آپ 3 وقت کی روٹی مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام جو ہے ان میں سے 20-30 تو ایسے تھے جو پورا دن مدینہ کی گلیوں میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے, لٹرلی ایک ہوتا ہے آپ اس کو محاورتاً یوز کرتے ہیں, باقاعدہ پتھر باندھ کے گھومتے تھے چونکہ روٹی ان کو نہیں ملتی تھی. اب آپ اس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے اور یہ جو ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں نے باہر آگے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ایک فریب مسلسل کا عمل ہے یہ اس کی ایک تازہ ترین کڑی ہے کہ جناب اب آپ صبر کریں, ہمیں نہیں ضرورت سنگاپور یا انڈیا یا بنگلہ دیش بننے کی, ہمیں ضرورت ہے پیچھے جانے کی, اور پیچھے جا کے تو ہم وہ جو ایک لائف سٹائل ہے اس کو آپ اپنائیں, یعنی تقاضے نہ کریں. غربت آفٹر آل از ناٹ اے بیڈ تھنگ, دس از دی میسج. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اوپینین پولز کے مطابق موسٹ پاپولر لیڈر ہونے کے باوجود موسٹ کنفیوزڈ لیڈر گزشتہ 3 سالوں میں جو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا, یعنی جو آدمی سویڈن اور ناروے سے جمپ لگاتا ہوا سنگاپور اور چین سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں لیفٹ کا رائٹ کا پولیٹیکل تھیوریز کیا ہیں, اکنامک تھیوریز کیا ہیں, دنیا کا مقدر کیسے بدلا, یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. کہ یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے کہ ہم ایشین ٹائگر سے اچھے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ریجنل ممالک کی کمپٹیشن میں نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ ایشین ٹائگر کا مطلب یہ تھا کمپیٹ کرنا باقی ممالک کے ساتھ. سو اس کا کیا یہ بھی ریفرنس بنتا ہے کہ اب ہم انڈیا سے مقابلہ نہیں کر رہے, یا اس ریت سے وہ باہر نکل گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ جو ترقی 3 سالوں میں کی وہ انڈیا کے ساتھ آپ نے سینگ پھنسانے کا جو عمل گزشتہ 70 سال سے شروع کر رکھا تھا اس کو دگنا تگنا بلکہ ایک امپاسبل قسم کی جو ہے وہ بند گلی میں لے جا کے آپ نے جو ہے وہ روک دیا. تو عمران خان صاحب نے جو کمپیریٹیولی اپنے 3.5 ایئر گزارنے کے بعد اب انہوں نے دیکھا ہے, پہلے تو ان کے بہت ہی بڑے بڑے خواب تھے کہ میں 6 مہینے میں یہ کر دوں گا, سال میں یہ کر دوں گا, تو اس حساب سے پھر وہ ایشین ٹائگرز کی اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے, کیونکہ جب آپ ہوپ ہوتی ہے, ڈریمز ہوتے ہیں, مخلصی ہوتی ہے, تو پھر ظاہر آپ چیزوں کو پازیٹیولی اینڈ ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. اب آگے جب انہوں نے کمپیئر کر کے دیکھا تو انڈیا تو بہت دور کی بات ہے, بنگلہ دیش ان کے اتنا آگے نکل گیا کہ اب ظاہر ہے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے بھی کم از کم اکانومی کے حوالے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر المیہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خارجہ پالیسی اسپیسیفکلی جو انڈیا کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے جن خطوط پہ استوار کی ہے اور آپ اس پہ واضح ہیں, اس کو کنٹینیو رکھنے ہیں کہ اس کے آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یعنی یہ بات طے ہے کہ جب تک آپ اپنے یہ سینگ جو آپ نے پھنسائے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کو آپ آزاد نہیں کرتے اور ایک پازیٹیو ماحول جو ہے وہ خطے میں کریٹ نہیں کرتے, اس وقت تک آپ اکانومی کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے یا اسٹیبلٹی کے حوالے سے 1 انچ آگے موو نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ٹائلٹس نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, آپ کے جو
سڑکیں اور شاہراہیں ہیں وہ گندگی کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف آپ کو نہ نظر جاتی ہے نہ اسمیل آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم دنیا کو لیڈ کریں گے، جو اسلامی فوبیا ہو گیا تو ملکوں میں یہ ہو گیا اور دوسرا تیسرا ہو گیا۔ آپ مولویوں کے آگے لمبے لیٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں زندہ رہنے اور سائنس کی کسی بات کو اس ملک کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈنڈورا پوری دنیا میں اگر گزشتہ 3 سالوں میں کرپشن کا لفظ، کرپشن کے خلاف رولنگ ایلیٹ کے منہ سے نکلا تو پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ کرپشن وہیں پہ ہوئی ہے۔ اب اس کرپشن میں اضافہ آپ پرسنٹیج کے حساب سے کمپیئر کر کے دیکھیں، ایون ایتھوپیا جیسے ملک جو آپ سے 20 سال آگے نکل گئے، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فریب مسلسل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، فریب مسلسل، کنٹینیو ڈیفراڈنگ پبلک۔ آپ جو ہے گزشتہ 70 سال سے اس میں کوئی وردی پہن کے آتا ہے، کوئی چوگا پہن کے آتا ہے، کوئی جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی ٹوپی پہن کے آتا ہے، وہاں تو ڈرامے ہو رہے ہیں سارے۔